باب القران، یہ باب ہے قران کے متعلق۔ قران قرنا کا مصدر ہے، قرن یقرن قرانا، ملانا، قرین اسی سے ساتھی کو کہتے ہیں۔ اور قران یہ کہ حج اور عمرے دونوں کو ایک احرام میں اکٹھا کرے۔ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی، هو افضل من التمتع ثم الافراد، یہ تمتع سے افضل ہے اور پھر افراد افضل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے کیونکہ اس میں تلبیہ زیادہ ہے اور احرام اس کا لمبا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ القران رخصت والافراد عزیمت، قران رخصت کی طرح ہے اور افراد عزیمت ہے، جس طرح سفر میں روزہ رکھنا عزیمت ہے اور نہ رکھنا رخصت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اس طرح منقول ہے ایک قول، اور ہماری دلیل قرآن میں یہ ہے کہ قران افضل ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ دونوں اللہ کے لیے پورے کرو، تو ان دونوں کا ذکر اکٹھا ہے، لہذا قران میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو حضرت انس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا لبیک عمرتن و حجن، سمجھے، لبیک عمرتن و حجن، بخاری اور مسلم کی روایت کہ آپ نے دونوں کا نام لے کر احرام باندھا ہوا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے احرام کس طرح باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے احرام کی طرح میں نے بھی باندھا ہے۔ میں نے کہا کہ جو حضور علیہ السلام کا احرام ہے وہی میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ہدی کا جانور بھی لایا ہوں، وقرنت ہوں، اور میں نے قران کی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اے آل محمد حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھو۔ بہرحال احادیث ہے تو اس میں چونکہ حج کے اختتام پر احرام کھلتا ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، لہٰذا یہ افضل ہے۔ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا قارن، اور متمتع جو ہے، تمتع کی معنی نفع اٹھانا، وہ جا کر عمرہ کر کے احرام کھول لے گا۔ پھر اگر عمرے کرتا ہے ان کے لیے احرام باندھے، ورنہ پھر 8 ذی الحج یوم الترویہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ وَهُوَ أَن يُحِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ، اور وہ یہ کہ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے میقات سے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور یہ نیت کرے گا اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرے کا، فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ وَيَطُوفُ وَيَسْعَى لَهَا، اور طواف کرے گا اور سعی کرے گا حج کے لیے، عمرے کا۔ ثم کیا ہے یحج، یہ حج ہونا چاہیے، ہاں کیا ہے آپ کے یہاں؟ ثم یحج،
یا حج ہونا چاہیے یہ لفظ. پھر افعال حج ادا کرے گا، کما مر جیسے کہ گزر گیا، یعنی مفرد کے حج افراد کے اندر گزر گیا کہ قدوم طواف کرے گا، اس کے بعد سعی کرے گا. تو قارن 2 طواف کرے گا اور 2 سعی کرے گا، عمرے کا اور حج کا. فَإِن طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، اگر حج عمرے کے 2 طواف کیے، وسعی سعیین اور 2 سعی کیے، جازا، یہ جائز ہے، یہ اس کے ذمے لازم ہے. حج کا الگ ہے طواف اور سعی، اور عمرے کا الگ. لیکن وَأَسَاءَ، جواز تو ہے لیکن اس سے اگرچہ کوئی دم نہیں لازم آتا، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اگر اس نے کسی نے احرام باندھا ہے تو 1 طواف اور 1 سعی اس کے لیے کافی ہے. اور یہی قول امام مالک، امام شافعی کا. اور ہمارے لیے یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا، اور انہوں نے 2 طواف اور 2 سعی کیے تھے، اور فرمایا کہ میں نے اسی طرح حضور علیہ السلام کو کرتے دیکھا تھا. یہ اساء جو فرمایا نا، برا کیا، تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے پہلے طواف کیا عمرے کا، اور پھر ساتھ ہی طواف کیا حج کی نیت سے، تو 2 طواف اکٹھے کر لیے. تو جو حج کا طواف کیے اس کی سعی تو اس کے بعد متصل ہو کر لے گا، لیکن جو عمرہ پہلے کیا ہے تو عمرے کی سعی اس نے نہیں کی، سمجھے نا، اس پر طواف کو مقدم کر دیا حج کے، تو یہ غلط کیا. اگرچہ جائز ہے، دم نہیں آئے گا، لیکن برا کیا، کیونکہ عمرہ کر کے پھر کیا ہے، وہ پھر 2 نفل پڑھتا عمرے کے طواف کے بعد، زمزم پیے، ملتزم پر اگر جا سکتے جائے، پھر آ کر سعی کرے صفا مروہ میں. یہ ترتیب ہے، لیکن اس نے اس ترتیب کو مؤخر کر دیا، تو یہ جائز ہے لیکن برا ہے. وَإِذَا رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ، جب 10 ذی الحج کو رمی کر لے تو پھر ذبح کرے، جانور یعنی قربانی دے، شاتن او بدنتن، بکری یا بڑا جانور، اور سبعها، یا بڑے جانور کا سبعها، 7واں حصہ. وصام العاجز عنہ، اور جو عاجز ہے اس سے وہ روزہ رکھے، 3 دن. اس کے اوپر دم لازم ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا تھے مثلا گم ہو گئے، تو یہ 10 روزے رکھے گا. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 7 روزے گھر میں آ کے رکھے اور 3 روزے وہیں. آخر یوم عرفہ، جس کا آخری دن روزے کا 3 دن کے روزوں کا عرفہ کے وقوف کا دن ہو. و7 إذا فرغ، اور 7 روزے اس وقت جب وہ حج سے فارغ ہو. ولو بمکہ تھا، چاہے وہ مکہ میں رہے، اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے. فَإِن لَمْ يَصُمْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ تَعَيَّنَ الدَّمُ، اگر یہ 10 ذی الحج تک روزے نہیں رکھ سکا تو پھر جو ہے وہ دم متعین ہو جائے گا، پھر دم دینا پڑے گا ہر حال میں.
اور اگر دم دیے بغیر حلال ہو گیا تو پھر اس پر 2 دم ہوں گے، ایک ذبح سے پہلے حلال ہونے کا اور ایک روزوں کو چھوڑنے کا۔ اس کو شریعت نے اجازت دی تھی کہ تم نحر اور قربانی کے بدلے میں روزے رکھ لو، جب اس بدل کو یہ پورا نہیں کر سکا تو پھر دوبارہ اصل آ جائے گا قربانی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس میں وسعت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی طرح بعد میں بھی اس کی قضا اس کے بدلے میں رکھ سکتے ہیں اگر ان دنوں میں نہیں رکھ سکا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایام نحر کے اندر اندر رکھ لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ایام نحر کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے، لہٰذا 9 ذی الحج تک روزے پورے کر لیں اور عید کے دنوں میں نہ رکھیں۔ 3 دن کے روزے 8 سے شروع کر لیں، 8 9 نہیں 7 سے 7 8 9 اور باقی جو ہے 7 دن گھر آ کر پھر رکھ لیں۔ وَإِن لَّمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، اور اگر مکہ میں داخل نہیں ہوا اور عرفات میں ہی ٹھہرا رہا تو اس کے اوپر دم لازم ہو، لِرِفْضِ الْعُمْرَةِ عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے، وَقَضَاؤُهَا اور اس کو قضا کرنے کی وجہ سے۔ اگر یہ وقوف عرفات کے بعد عمرہ کرتا ہے تو یہ افعال عمرہ کو افعال حج کے اوپر کرنے والا ہوگا۔ افعال عمرہ کی بنا کس پر کر رہے؟ حج پر، اور یہ مشروع کے خلاف ہے۔ پہلے عمرہ پھر حج ہونا چاہیے، لیکن اس نے الٹ کر دیا کہ پہلے وقوف عرفات وغیرہ کر کے حج کے بڑے افعال ادا کر کے بعد میں عمرہ کرتے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عمرے کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ افعال عمرہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، جس طرح روزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بعد میں رکھ سکتا ہے رمضان کی قضا کی طرح، اس طرح یہاں افعال عمرہ بھی بعد میں کر سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تداخل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمرے کا طواف حج کے طواف میں داخل ہوگی۔ ہماری دلیل یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے والی تھی اور قران کا احرام باندھا تھا۔ مقام صرف میں حدیث کے اندر مشہور واقعہ ہے، ان کو حیض شروع ہو گیا تو پریشان ہو گئی، حضور علیہ السلام نے جان لیا، پوچھا، بتایا، تو انہوں نے عمرے کا طواف نہیں کیا یہاں تک کہ عرفات تک آ گئی۔ آپ نے فرمایا طواف کے علاوہ باقی ارکان حج کرو، کیونکہ طواف مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر جم بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر وقوف عرفات، مزدلفہ، منا، رمی، وہ سب انہوں نے کیا، لیکن طواف رہ گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب پاک ہوئی ان کے بھائی عبد الرحمن کو کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ، اور وہ جو مکہ مکرمہ کے قریب ترین حل کی جگہ ہے، مسجد عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے وہاں عالی شان مسجد بھی ہے،
تو فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور وہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھ کر آئے اور عمرہ کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ کرنا اس حاجی کے ذمے لازم ہے، اور پہلے عمرے کے افعال کرنے چاہیے تھے اور بعد میں حج کے، لیکن اس نے نہیں کیے تو پھر اس پر دم ہوگا، عمرہ قضا بھی کرے گا اور دم بھی دے گا۔ تنعیم اس جگہ کو کہتے ہیں، تنعیم اس کا نام لوگوں نے رکھا ہے چھوٹا عمرہ۔ اور جعرانہ دور ہے، وہ وہاں سے جو عمرہ کرتے ہیں تو اس کو علماء افضل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا عمرہ ہے۔ چھوٹا عمرہ تنعیم سے وہ قریب ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے تقریباً بسوں میں، ہم نے بھی وہاں سے عمرہ کیا تھا۔ لیکن جعرانہ سے عمرے کو افضل بتایا جاتا ہے، وہ دور ہے، 1 گھنٹے کا یا زیادہ کا سفر ہوگا۔ بس جس کا عمرہ ریز ہے وہ دم دے گا عمرہ ریز جانے کی وجہ سے، سمجھے نا؟ لیکن جو قران کا دم دینا تھا وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر نہیں کیا، پہلے حج کے ارکان کیے ادا کیے پھر عمرہ کرتا، تو وہ ترتیب تب ٹھیک ہوتی کہ پہلے یہ عمرہ کرتا پھر حج کرتا، تو پھر اس پر دم قران لازم آتا۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو 2 دم اس پر آنے چاہیے، ایک دم قران ایک دم عمرہ، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ہی دم اس پر آئے گا۔